تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا تھا. بولیے کیا اتارا تھا؟ من و سلوہ. پارہ نمبر 16 میں اللہ کریم جل جلالہ نے جہاں دیگر اپنے انعامات اور احسانات بنی اسرائیل کو گنوائے ہیں، ان یہودیوں کو گنوائے ہیں، وہاں بطور خاص یہ بھی فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ قوم ہے جن پر احسانات کی اللہ رب العالمین نے بارش برسائی تھی، بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات تھے. پھر آگے بڑھیے، اس قوم پہ اتنا بڑا اللہ رب العالمین کا کرم ہوا، اتنا بڑا فضل ہوا، جب یہ فرعون اور فرعونیوں کے ظلم اور ستم سہ رہے تھے اور ان کی کنڈیشن اور حالت کیا ہوتی تھی، وہ فرعونی ان کو پکڑتے تھے، ان کو دبوچ لیا کرتے تھے، مردوں کو، ان کے بچوں کو وہ لا کر ذبح کر دیا کرتے تھے. وہ یہ کیا کرتے تھے؟ ذبح کر دیا کرتے تھے. اور ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو وہ بچا دیا کرتے تھے. اس مضمون کو لے کر اللہ رب العالمین نے اس مضمون کا بار بار تذکرہ فرمایا. فرمایا تمہیں وہ وقت بھول گیا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. فرمایا وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے تم کو نجات دی تھی فرعون اور اس کے جو ہماری ہیں ان کے تسلط سے آزادی کی دی تھی. کرتے کیا تھے؟ وہ تمہیں پکڑ لیا کرتے تھے، سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کیا کرتے تھے، تمہارے مردوں کو چھوڑ دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو وہ بھت میں لے لیا کرتے تھے. اور یہ وہ بات تھی جو تمہیں بڑی گراں گزرتی تھی، بڑا دکھ دیتی تھی، تمہیں تکلیف دیتی تھی. ان تمام تر مظالم سے ہم نے تم کو کیا دی تھی؟ وہاں نجات دی تھی. بات جب مزید آگے بڑھی، جب فرعون اور فرعون کی قوم تل گئی کہ ان کو اب سب ہستی سے مٹا دیا جائے، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ماننے والے، جو ان کے رفقا، جو ان کے ہماری، جو ان کے صحابی اور جو یہودی ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، سب ہستی سے مٹا دیا جائے. جب ادھر سے انہوں نے ارادہ کیا، رات جب چھا گئی، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس غدار قوم کو آج سے 5000 سال پہلے لیا تھا تاکہ ان کو میں فرعون اور فرعونی کے تسلط سے آزاد کراؤں. لیکن رات رات نکل رہے تھے مصر میں، جب بحر گلزم پہ پہنچے، گھوڑے اس میں ڈال دیے، اس وقت انہوں نے پلٹ کر کیا دیکھا؟ پیچھے سے گرد اڑ رہی تھی. پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہمارا وہ دشمن ہی ہے فرعون، وہ پیچھے کر آ رہا ہے. جب یہ دیکھا تو سارے کے سارے یہ یہودی تھے، ان کے حواس باختہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس بات کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ پارہ نمبر 19 میں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جہاں وہ حکم دیا تھا کہ قوم موسیٰ مانگ رہی ہے آپ سے پانی ہے میرے کلیم، آپ سے یہ پانی کا مطالبہ کر رہی ہے، آپ اپنی ضرب لگائیے. پتھر پہ ضرب لگی تھی، 12 چشمے پھوٹے تھے. آج وہ وقت آ گیا جب یہ بیری کلزم سے بے بس کھڑے ہوئے ہیں. آپ پیچھے فرعونی ہیں، پیچھے جائیں تو پھر بھی غرق ہونے کا خدشہ، آگے چھلانگ لگا دے سمندر میں تو پھر بھی تباہ ہونے کا خدشہ. جب یہ اندیشہ لاحق ہوا تو پھر قوم موسیٰ نے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے لیے کوئی راہ نجات تلاش کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں التجا کی. اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اے میرے کلیم اپنا عصا پانی پہ ماریے. جناب میرے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا بحر کلزم پہ مارا تھا. عصائے کلیم کا وہ معجزہ تھا کہ عصائے وہ جو بحر کلزم تھا اس کی موجیں تھم گئی، اس کی روانی رک گئی. جو ادھر سے پانی آ رہا تھا وہ بھی رک گیا، جو آگے چل رہا تھا وہ بھی رک گیا، اور پانی کے ایک بہت
پانی میں ہم نے تمہارے دشمن کو غرق کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟